بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم البلاغۃ الواضحہ کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ التمنی، تمنی اور ترجی جو کہ نحو کے بھی یہ حصہ ہے، نحو کا بھی۔ تو تمنی کیا ہے اور ترجی کیا ہے؟ تو البلاغۃ الواضحہ میں اس کی جو تعریف حضرت مصنف نے ذکر کی ہے کہ التمنی طلب امر محبوب لا یرجا حصولہ، کہ تمنی ایک ایسے پسندیدہ کام کی طلب ہے جس کے حصول کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کیوں اس کے حصول کی امید نہیں کی جا سکتی؟ تو کہا اما لکونہ مستحیلا، یا تو وہ امر محال ہوتا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہوتا، و اما لکونہ ممکنا غیر مطموع فی نیلہ، یا پھر وہ تمنی ایسا امر ہوتا ہے، ایک ایسا پسندیدہ کام ہوتا ہے جو بظاہر تو محبوب ہوتا ہے، ممکن بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو حصول ہوتا ہے اس میں طمع کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غیر مطموع فی نیلہ، اس کے پانے میں جو طمع ہے وہ نہیں کی جا سکتی، یعنی ایک ناپسندیدہ طلب ہے جی۔ تو ہم آئیے امثلہ پڑھتے ہیں، تو مثالوں میں جا کر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو مزید قاعدہ یہ ہے کہ واللفظ الموضوع للتمنی لیتا، اس تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لیتا ہے۔ وقد یتمنی بحل ولو ولعل لغرض بلاغی، لیکن کبھی کبھی تین کلمات اور بھی ہیں جن کے ساتھ تمنی کا حصول ہوتا ہے، تمنی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وہ حال، لو اور لعل، یہ تین کلمات ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک امر محبوب کی طلب ہوتی ہے اور تمنی کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو ان کے امثلہ سنیے۔ تو ابن رومی نے رمضان شریف کے بارے میں کہا فلیت اللیلہ فیہ کان شہرا، کہ کاش اس مہینے میں جو راتیں ہیں وہ پورا مہینہ ہوتی، یعنی راتیں لمبی ہوتی۔ ومر نہارہ مر السحاب، اور اس کا دن ایسے گزر جاتا جیسے بادل گزر جاتا ہے۔ تو شاید وہ رمضان شریف سے روزے نہیں رکھ سکتا تھا، شاید تھکا ہوا لگتا ہے۔ اگرچہ ایسا کہنا یا ایسی تمنا کرنا مناسب ہی نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتیں لمبی ہو جائیں، انسان سویا رہے۔ ہاں اگرچہ عبادت کی نیت ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن شاعر کا جو انداز ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو اس اسلام کے اہم فریضہ سے اکتا رہا ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ تو ٹھیک نہیں ہیں، بہرکیف شاعر کا اپنا ایک کلام ہے، اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ تو اب یہ ایک ایسے امر محبوب کی طلب ہے، یعنی امر محبوب اس لیے ہے کہ بات کرنے والا، تمنا کرنے والا اس لیے تو تمنا کر رہا ہے کہ اسے یہ بات پسند ہے، کیونکہ متکلم کے نزدیک یہ محبوب ہے، تو اس لیے اس قاعدہ کی تعریف میں، وضاحت میں امر محبوب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن رات کاش کے رات مہینے کی ہو جائے، چونکہ یہ متکلم کے بس کی بات نہیں ہے، متکلم کے لیے یہ امر محال ہے، لہٰذا امر محال کی یہ جو طلب ہے اسے تمنی کہا جائے گا۔ اسی طرح فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، قیامت کے دن کفار کہیں گے کاش ہمارے کوئی سفارشی ہوتے تو وہ آج سفارش کرتے۔ تو اگرچہ سفارشی ہونا امر محال نہیں ہے، لیکن کفار کے لیے قیامت کے دن یہ ناممکن ہوگا، یعنی ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنا سفارشی لے کر آئیں، تو لہٰذا ان کا یہ کہنا قیامت کے دن یہ ایک امر محال کی طلب ہے، اسے تمنی کہا جاتا ہے۔
جریر نے کہا ول شباب حمیدتن ایامہ لو کان ذالک یشترا و یرجع، کہ واللہ یولی تولیتن منہ پھیر گیا، الشباب و جوانی، جوانی منہ پھیر گئی، حمیدتاً اس حال میں کہ حمیدتاً ایام ہو، اس جوانی کے جو دن تھے بڑے اچھے تھے، قابل ستائش تھے، لو کان ذالک، کاش کہ یہ دن یشترا خریدے جاتے، ویرجع اور واپس لوٹ کے آتے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں لو کان ذالک یشترا، کاش یہ خریدے جاتے، تو یہاں لو کا کلمہ جو ہے وہ تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو مصنف نے کہا تھا کہ اصل وضع میں تو لیتا تمنی کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے متبادل لو، حل اور لعلہ بھی آ جاتے ہیں، تو یہ لو کی مثال ہے کہ جہاں یہ لیتا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک امر محال کی طلب ہے، کاش کے جوانی کے دن لوٹ آتے یا جوانی کے دنوں کو خریدا جا سکتا، تو چونکہ متکلم کے لیے، بات کرنے والے کے لیے یہ امر محال ہے، لہذا اسے تمنی کہا جائے گا۔ کسی اور شاعر نے کہا اسر بالقطع، حمزہ یہ حرف ندا ہے، سرب گروہ کو کہتے ہیں، القطع یہ ایک پرندہ ہے جسے ہم کونج کہتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا اسر بالقطع، اے کونجوں کے غول، حل یعیر جناحہ، ہے کوئی جو اپنے پر عاریتاً دے، لعلی کاش کہ میں، اطیرو اڑ کر جاؤں، الا اس کی طرف، من قد ہووی تو جس کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی۔ تو یہاں لعلہ جو ہے تمنا کے لیے آ رہا ہے، یعنی اس کا یہ کہنا نہیں ہے کہ تاکہ یا شاید میں اڑ کر جاؤں، بلکہ وہ تو پر مانگ رہا ہے اس لیے کہ کاش وہ پر اسے مل جائیں اور وہ اپنے محبوب تک اڑ کر چلا جائے۔ تو یہاں لعلہ جو ہے یہ لیتا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور ایک امر محال کی یہ بھی تڑپ ہے، کیونکہ بات کرنے والا کبھی اڑ نہیں سکتا اور نہ ہی کونجوں کے غول سے اپنے ان کے پر لے کر اپنے ساتھ چسپاں کر سکتا ہے، تو لہٰذا متکلم کا یہ کہنا محض امر محال کی ایک طلب ہے، اسے تمنی کہیں گے۔ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی وہ امر محال نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کی تمہ جو ہوتی ہے وہ مناسب نہیں ہوتی، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ جو اہل دنیا وہ دیکھتے تھے جب قارون کے اس مال و متاع کو، تو وہ کہتے کاش کہ ہمیں بھی دے دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ تو چونکہ دنیا کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام، ناممکن کام نہیں ہے، ممکن ہے، ایسا بن بھی سکتا ہے کوئی اگر جو ہے دنیا کو اکٹھا کرنے لگ جائے، لیکن ایسی طلب جو ہے یا ایسی تمنا جو ہے کہ وہ قارون کی طرح انسان بن جائے، یہ ایک غیر پسندیدہ کام ہے، یعنی یہ طلب بھی ایک غیر موضوع ہے، لہٰذا اس امر کی جو طلب ہے وہ غیر مطموع ہے، یعنی اس کی طلب نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا اسے بھی تمنی کہیں گے۔ اور یہ تمنی کی دوسری صورت ہے کہ یہ امر محال بذات نہیں ہے، امر محال نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن اس کی تمہ فضول ہے، اس کی لالچ اور حرص فضول ہے، تو لہٰذا اسے بھی تمنی کہا جائے گا۔ اسی طرح اچھا، یہ تھا تمنی، اب ایک ترجی ہے۔ ترجی کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْمَحْبُوبُ مِمَّا يُرْجَى حُصُولُهُ، کہ جب امر محبوب ایسا ہو جس کا حصول ممکن ہو۔ تمنی تو یہ تھا کہ جس کا حصول لا یرجا حصول ہو، اس کا حصول نہیں، اس کے حصول کی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ہے جب اس کے حصول کی امید کی جا سکتی ہو تو کانا طلبہ ترجیاً، تو اس وقت یہ جو طلب ہے نا، اسے ترجی کا نام دیا جائے گا۔
وَيُعَبَّرُ فِيهِ بِلَعَلَّ وَعَسَىٰ، اور اس ترجی کے لیے لعل اور عسیٰ کے دو کلمے جو ہیں یہ وضع کیے گئے ہیں، لیکن قد تستعمل فیہ لیتا، کبھی کبھی لیتا بھی اس ترجی کے لیے لغرض بلاغی، کسی بلاغی غرض کی بنا پر لیتا بھی ترجی کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ تو ترجی کی مثال لعلی ابلغ الاسباب، یا لعل کے ساتھ جتنی وہ مثالیں آتی ہیں عمومی طور پر کہ لعل الشباب، نہیں، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ جائیں، تو یہ ایک ترجی ہے، امید ہے۔ تو اسی طرح کبھی کبھی لیتا بھی اس ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے شاعر نے کہا فیا لیت ما بینی و بین احبتی، کہ شاید جو میرے اور میرے محبوب کے درمیان ایک دوری ہے، من البعد دوری ہے، ما بینی و بین المصائبی، وہ کاش وہ ہو جاتی جو میرے اور میرے مصیبتوں کے درمیان ہے، اسی طرح دوری میرے دوستوں اور میرے درمیان جو دوری ہے، کاش یہی دوری ہو جاتی، ما بینی و بین المصائبی، میرے اور مصیبتوں کے درمیان یہ دوری ہوتی۔ تو یہاں لیتا جو ہے یہ ترجی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا کرنا ممکن ہے کہ دوری انسان کر ہی لیتا ہے، تو دوری تو بھر کے یہاں لیتا ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نموزج، سری غوانی نے کہا واہن، یعنی واہ واہ، واہن کا معنی بھی واہ واہ ہے، واہن لایام الصبا و زمانہ ہی، یعنی اچھے زمانے تھے، کیا بات ہے اس بچپن کے دنوں کی اور زمانے کی، لو کان اسعفا بالمقام قلیلا، لو کان کاش، اسعفا مدد کر دیتے یہ زمانے کے دن، قلیلاً تھوڑی سی، بالمقام ٹھہر کر، یہ زمانے کے دن، بچپن کے دن اور بچپن کا زمانہ کتنا اچھا تھا، کاش یہ زمانے کو کچھ ٹھہر کر یہ دن امداد کر دیتے میری، کہ یہ دن رک جاتے۔ تو یہاں لو تمنی کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ ایک امر محال کی طلب ہے کہ زمانے کے دن کبھی کسی کی خاطر رکتے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ لو جو ہے یہ غرض بلاغی کی وجہ سے لیتا کے معنی میں تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری مثال فلیتا حول احبت کان عدلاً، کاش کہ دوستوں کی محبت بھی عدل پہ مبنی ہوتی، حول احبہ محبوبوں کی محبت، کان عدلاً عادل ہوتی، عدل کرتی، فحمل کل قلب ما اطاقا، اور یہ محبت ہر دل پہ وہی بوجھ دیتی، ما کان اطاقا جس کی وہ دل طاقت رکھتا۔ یہ اطاقا کے آخر میں الف جو ہے وزن شعری کی خاطر الف اشباعیہ ہے۔ اشباع کہتے ہیں کسی حرکت کو اتنا زیادہ پڑھنا کہ اس میں سرابی کی کیفیت آ جائے، اشباع بڑھا کر اس حرکت کو دینا۔ تو یہاں اطاقا میں بھی جو زبر والی حرکت ہے اس میں اشباع کر کے الف بنا دیتے ہیں۔ تو کھڑی زیر میں اشباع ہوتا ہے کہ وہ زیر کو یا کے قائم مقام کر دیتے ہیں، یا پیش کو الٹا پیش کر کے وہ کے قائم مقام کر کے وہ پیش میں اشباع ہوتا ہے۔ اسی طرح زبر کا اشباع یہ ہے کہ اس کے آگے الف لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اطاقا تثنیہ نہیں ہے اطاقا کا، بلکہ یہ آخر میں الف وزن شعری کی خاطر اشباع ہے۔ تو یہاں لیتا اصل تو تمنا کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں لیتا ترجی کے لیے، کیونکہ عدل کرنا
دوستوں کی محبت عدل کرے، تو یہ محبت چونکہ انسان ہی کرتا ہے تو عدل کرنا یہ انسان کے بس کی بات ہے، لہٰذا یہاں لیتا ترجی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس بات کی طلب کی جا رہی ہے کیا وہ ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو پھر ترجی ہے، اگر ناممکن ہے تو وہ پھر تمنی ہوتا ہے، یا پھر کبھی مطلب ممکن تو ہوتا ہے لیکن ناپسندیدہ امر ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ تمنی ہوتا ہے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، سو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی بھی صورت ہے؟ تو یہاں حل تمنی کے لیے، یعنی اس دن وہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش وہ جہنم سے رہا ہوں، لیکن اس دن ان کے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، لہٰذا یہ راہ تلاش کرنے والی جو طلب ہے یہ محال ہے، لہٰذا یہاں حل جو ہے یہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مشق نمبر 1 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل مثالوں میں، اچھا مندرجہ ذیل یہ اصل میں مندرجۃ ذیل، مندرجہ ذیل، مندرجہ ذیل، ہم اسے یہ غلط العام پڑھتے ہیں، بلکہ یہ غلط الخاص بھی ہے، اسے صرف عام لوگ غلط نہیں پڑھتے، خاص خاص پڑھے لکھے احباب بھی اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل کی بجائے یہ ہے مندرجہ ذیل، مندرجہ ذیل، کیونکہ یہ اصل میں مندرجۃ فی ذیل، یعنی مندرجۃ ذیل، یہ دامن کے اندر جو چیز درج کی گئی ہے اسے ہم مندرجہ ذیل پڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں تمنی یا ترجی کی ہم نے وضاحت کرنی ہے، تو مروان بن ابی حفصہ نے نعمان بن زائدہ کے مرثیہ میں کہا فَلَيْتَ الشَّامِتِينَ بِهِ فَدَوْهُ، کاش کے خوش ہونے والے، شامت تشمتا بھی خوش ہونا، کاش اس کی موت پہ خوش ہونے والے فَدَوْهُ اس پہ قربان ہو جاتے، وَلَيْتَ الْعُمْرَ مُدَّ لَهُ، کاش عمر اس کے لیے بڑھا دی جاتی، فَطَالَ اور وہ عمر لمبی ہو جاتی۔ تو یہاں لیتا جو ہے یہ تمنی کے لیے، کیونکہ کسی کے کہنے سے کہ کاش اس کی عمر لمبی ہو جائے چونکہ نہیں ہو سکتا، تو متکلم کا یہ طلب کرنا ایک امر محال کی طلب ہے، لہذا یہ تمنی ہے۔ دوسرا شعر ہے فَلَيْتَ طَالِعَةَ الشَّمْسَيْنِ غَائِبَةٌ، کاش کے دو سورجوں میں سے جو طلوع ہونے والا ہے وہ غائب ہو جاتا، وَلَيْتَ غَائِبَةَ الشَّمْسَيْنِ لَمْ تَغِبِ، اور جو ان دو سورجوں میں سے جو غائب ہو چکا ہے کاش وہ غائب نہ ہوتا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو بھی سورج کہتا ہے اور سورج ایک آسمان کے سینے میں بھی چمک رہا ہے، تو کہتے ہیں ان دو سورجوں میں سے جو چمک رہا ہے آسمان کے سینے میں یہ نہ ہوتا، محبوب اس کا ہوتا، اور جو محبوب نہیں ہے جو غائب ہو چکا ہے وہ کاش کے غائب نہ ہوا ہوتا۔ تو یہاں لیت طالعۃ الشمسین غائبۃ یہ بھی ایک امر محال کی طلب ہے، کیونکہ کسی کے کہنے سے کہ کاش کہ یہ سورج طلوع نہ ہوتا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، امر محال کی طلب ہے، لہذا یہ تمنی ہے۔ اللہ اللیالی، اللہ اصل میں لا اللہ ہے، لام کو تخفیف کی خاطر گرا دیا، تو اللہ اللیالی، کاش کہ یہ راتیں، اللہ تی جنہوں نے، ادنت یعنی امردت جنہوں نے بیمار کر دیا، بفرقتنا ہماری جدائی کے ساتھ، جسمی میرے جسم کو بیمار کر دیا، کاش کہ وہ راتیں جن راتوں نے ہمیں جدائی ڈال کے میرے جسم کو بیمار کر دیا، ستجمعنی، کاش یہ جمع کر دے مجھ کو یومن کسی دن، وتجمعہ، اور میرے اس ممدوح کو محبوب کو بھی جمع کر دیں، ہمیں ملاقات میں جو ہے ہمیں راہ وصال دے دیں۔ تو اب یہ متکلم کا یہ کہنا، شاعر کا یہ کہنا کہ کاش یہ راتیں ہمیں ملا دیں، تو یہ چونکہ راتیں تو ملا نہیں سکتی تو لہٰذا اس کا یہ اللہ کہنا، یہ راتیں ہمیں ملا دیں، تو یہ بھی ایک امر محبوب ہے۔
تو اصل وضع میں حقیقتاً تو یہ نہیں ملا سکتی، لیکن چونکہ ملانے کا عمومی طور پر سبب تو ضرور بنتی ہیں، تو لہذا یہ ترجیح ہے۔ یا حامان ابن لی سرحن، اے حامان تو ابن بنا دے، بنا یبنی سے امر ہے، ابن بنا دے لی میرے لیے، سرحن اونچا محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں ان اسباب تک، اسباب السماوات یعنی آسمان کی راہوں تک، تاکہ میں پہنچ جاؤں۔ تو یہاں لعلہ تمنی کے لیے کہ کاش کہ میں چڑھ جاؤں آسمانوں تک، تو اگر محل بنا بھی دے حامان اس کے لیے تو کبھی وہ آسمان تک تو نہیں جا سکتا، لہذا یہ جو طلب ہے یہ امر محال کی طلب ہے، لہذا یہاں لعلہ جو ہے یہ لیتا کے معنی میں تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش کہ اگر ہم کرہ یکرو کا معنی ہے بار دیگر آنا، کاش ہمیں دوسری بار دنیا میں بھیج دیا جائے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کی اس طلب کو پورا نہیں کیا جائے گا، تو ان کا یہ کہنا کہ ہمیں دنیا میں دوسری بار لوٹا دیا جائے، تو یہ ایک امر محال کی طلب ہے، لہذا لو یہاں لیتا کے معنی میں تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایا منزل سلما سلام علیکما، ایا ادات ندا ہے، اے منزل دو منزل دو گھر، سلما کے دو گھر، سلام علیکما تم پر سلام ہو، حل الازمن اللہ، کاش کہ وہ زمانے، اللہ جو مدینہ گزر چکے ہیں، رواج وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو یہاں حل استفہام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمنی کے لیے آ رہا ہے کہ کاش وہ زمانے جو گزر گئے ہیں واپس لوٹ آئیں، لیکن ان زمانوں کا واپس لوٹنا محال ہے، لہٰذا یہ ایک امر محال کی طلب ہے، تو لہٰذا حل جو ہے یہاں تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیت الملوک علی الاقدار موتیہ معطیۃ، کاش کے بادشاہ معطیۃ عطا کرنے والے ہوتے، علی الاقدار قدر و منزلت کے مطابق عطا کرتے، فلم یکن تو نہ ہوتی، لدنی ان کسی گھٹیا کو، اندہا ان کے یہاں، تمعن کوئی طمع، تو کوئی گھٹیا شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے عطیات کی طمع نہ کر سکتا، تو یہ شاعر کا اپنا ایک حرص بھرا انداز ہے، اس کا ہم کیا کہیں۔ تو یہاں اب لیت الملوک، کاش کے بادشاہ ایسا کریں تو ممکن ہے، لیکن اس کی یہ سوچ جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے، تو لہٰذا یہ تمنی کی دوسری صورت ہے، یعنی ممکن ہے لیکن غیر مطموع فی نیل ہی ہے، لہذا یہ تمنی ہے۔ لیت المدائح تستوفی مناکبہ، کاش کے قصائد اس کے مناکب کو پا لیتے، فما کلیب تو کون ہے کلیب، و اہل العصر الاولی اور کیا ہیں پہلے زمانے والے لوگ، یعنی ان کی حیثیت ہی کیا رہے گی، کاش کہ یہ قصائد ان کے فضائل و مناکب کو پا لیں۔ تو یہاں لیتا جو ہے ترجی کے لیے، کیونکہ قصائد ایسا کر سکتے ہیں کہ ممدوح کی پوری تعریف کر لیں۔ تمنی کی دو مثالیں دیں جس میں دونوں صورتوں کو سونپا جائے، دونوں صورتوں پہ وہ مشتمل ہوں۔ تو ایک تو مثال یہ کہ لیت الکواکب تدنو لی، کاش کے آسمان کے ستارے میرے قریب آ جائیں، تو یہ ایک امر محال کی طلب ہے لیتا کے ساتھ، تو یہ تمنی کی پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت کہ حل من سبیل الی الخلود فی ھذی الدنیا، کیا کوئی راہ ہے کہ اس دنیا میں انسان ہمیشہ رہے۔ اب دنیا میں رہنا تو ممکن ہے کہ انسان رہ رہا ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ایک طلب جو ہے یہ ایک ناپسندیدہ طلب ہے، لہٰذا یہ تمنی کی دوسری صورت ہے۔
ترجی کی دو مثالیں لل اور عصا کے ساتھ، تو لعل اتبع کا محمود و نواقب اور عصا ان یبعثا کا رب کا مقام محمودہ۔ ترجی کی دو مثالیں جن میں لیتا استعمال ہو، تو جیسے لیتا کا تخلص فی مودت، لیتا صحت تعود الیہ۔ اور تیسری مشق یہ ہے کہ ان متنبی کے اشعار کو نثر فصیح میں بدلو۔ لح اللہ زد دنیا، اللہ لعنت کرے اس دنیا پر، مناخن لراکبن، جو ہر شاہ سوار کے کجاوا ڈالنے کی جگہ بن چکی ہے۔ فکل بعید الہم فیہا معذب، اور ہر عالی ہمت والا شخص جہاں معذب، جہاں عذاب میں ہے۔ الا لیت شعری، کاش مجھے معلوم ہو جاتا۔ یہ لیت شعری عربوں کا ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ لیت شعری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لیتنی عالم، کاش کہ میں جان لوں۔ حل اقول قصیدتاً، کہ کیا میں کوئی ایسا قصیدہ کہہ سکتا ہوں کہ فلا اشتکی فیہا، کہ جس میں میں نہ تو کسی کی شکایت کروں، ولا اتعتب، اور نہ ہی میں اس میں کسی پہ عتاب کروں۔ تو اب اس کا یہ کہنا کہ کاش میں ایسے شعر کہوں، یہ ممکن ہے، کہہ سکتا ہے ایسا، لہٰذا یہ امر ممکن کی تمنا لیتا کے ساتھ کی گئی ہے، تو یہ طلب تمنی کی بجائے ترجی ہوگی۔ تو نثر فصیح یہ ہے کہ قبح اللہ ہذہ الدنیا فہی مقام شقاء و تاب لأہلیہا، ولا سیما ذوی الہموم الکبیرۃ والمطالب العالیہ، وانی وقد سمت الی المناصب الرفیعۃ ہمتی، وکم اتمنی لو علمت ان یاتی یوم یصافینی فیہ الزمان فانشد قصائدی خالیۃ من شکایت الدار ومعاتبۃ الایام۔ ندا کا بیان۔ ندا کیا ہے؟ تو کہا النداء طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادو، ندا توجہ طلب کرنا ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ادو ہو، ایسا حرف ہو جو ادو کے قائم مقام ہو، یعنی میں بلاتا ہوں اس کے قائم مقام ہو، اس حرف کے ساتھ توجہ طلب کرنا ندا کہلاتا ہے۔ ادوات النداء سمان، ندا کی ادوات 8 ہیں، جن میں حمزہ، اے، یا، آ، آج، اجا، حجا اور وا ہیں۔ تو ان ادوات کا استعمال اس طرح ہے، الحمزہ تو اے لنداء القریب، حمزہ اور اے یہ نداء قریب کے لیے آتے ہیں۔ جب منادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت حمزہ اور اے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میرے ساتھ میرا دوست ہو تو میں کہوں اصدیقی یا اے صدیقی، تو یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر میرا منادہ دور کھڑا ہے، کسی دور کھڑے ہوئے میں شخص کو بلاؤں، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا یا زید و تعال الیہ، تو پھر مجھے یا کہنا پڑے گا، اجا، حجا یا دیگر ادوات ندا کے ساتھ ندا دینی پڑے گی۔ تو یہی کہا حمزہ اور اے یہ ندائے قریب کے لیے، اور باقی 6 کے 6 یہ ندائے بعید کے لیے۔ یعنی جب منادہ بعید ہوگا، آپ کا دور کھڑا ہوگا، غائب ہوگا، تو اس وقت آپ کو یا اور اے، اس وقت آپ کو اے اور حمزہ کے علاوہ دیگر ادوات کو استعمال کرنا ہوگا۔ قد ينزل البعید منزلۃ القریب، لیکن کبھی کبھی بعید کو قریب کے قائم مقام رکھا جاتا ہے، پھر قریب والے ادوات کے ساتھ ندا دی جاتی ہے۔ فینادی بالحمزۃ و اے، پھر حمزہ اور اے کے ساتھ ندا دی جاتی ہے، اشارتاً یہ شعور دلاتے ہوئے، یہ اشارہ کرتے ہوئے، الی قربہ من القلب و حضورہ فی الذہن، کہ وہ شخص دل کے قریب ہے اور ذہن میں اس قدر حاضر ہے کہ اسے حرف ندا قریب کے ساتھ آواز دی جا رہی ہے۔ تو وہ امثلہ دیکھیے کہ منادہ بعید کو قریب کے قائم مقام رکھ کر کیسے آواز دی جاتی ہے۔ ابو طیب نے ایک گورنر کی طرف لکھا جو پابند سلاسل تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا،
تو کہا امالک رقی، اے میری غلامی کے مالک۔ اب تو وہ تو بیچارہ پابند سلاسل ہے، لیکن اتنے دور والے کو کے ساتھ ندا دی، جو کہ اے حمزہ جو ہے منادہ قریب کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا یہ اشارہ کرنا، یہ در حقیقت یہ شعور دلاتا ہے کہ اس کا جو مخاطب یا منادہ ہے اس کے دل کے قریب ہے، اس کے ذہن کے قریب ہے۔ اے میری غلامی کے مالک، ومن شأنہ، اور جس کی شان ہبات اللجین و عتق العبید، چاندی کے عطیات دینا اور غلاموں کو آزاد کرنا جس کی شان ہے، اے میرے وہی دوست، میرے آقا دعوتوں کا، میں نے تجھے بلایا، آواز دی، اند انقطاع الرجا، امید کے ختم ہو جانے کے وقت، والموت منی کحبل الورید، اور موت میرے اس طرح قریب ہے جس طرح شہرک قریب ہے۔ تو یہاں ام والے کا رکی کہنا، دور والے منادہ کو ندائے قریب کے ساتھ، حرف ندا قریب کے ساتھ آواز دینا، یہ شعور دلاتا ہے کہ اس کا یہ منادہ اس کے دل کے قریب ہے، اس کے ذہن میں حاضر ہے۔ وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس قریب والے کو بھی بعید تصور کر کے حرف ندا بعید کے ساتھ آواز دی جاتی، یعنی فینادا بغیر الحمزہ و اے، حمزہ اور اے کے علاوہ کسی اور حرف ندا کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اشارتاً الی علو مرتبہ ہی، تو اس کی اغراض یہ ہیں، کبھی تو اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، او انحطاط منزلت ہی، یا پھر اس کا مقام و مرتبہ انتہائی گرا ہوا ہوتا ہے، او غفلت ہی، یا پھر وہ غافل ہوتا ہے تو اسے بعید والا تصور کیا جاتا ہے، مشرود ذہن ہی، یا اس کی انتشار ذہنی کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اب ان کی امثلہ سماعت فرمائیں۔ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بان عفوک اعظم، اے میرے رب، اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرا عفو و کرم بہت ہی بڑا ہے۔ تو یا رب، رب تعالی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن یا کے ساتھ ندا دینا، یا ایسا حرف ہے کہ جس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب منادہ بعید ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، پھر اس کے لیے یا کا لفظ استعمال کرنا یہ شعور دلاتا ہے، یہ اشارہ اس جانب کہ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت بہت بلند ہے، لہٰذا علو مرتبت کی وجہ سے یا کے ساتھ ندا دی جاتی ہے۔ اولئک آبائی، یہ میرے آبا و اجداد ہیں، فجئنی بمثلہم، ان کی مثل تم لے کر آؤ، اذا جمعتنا، جب ہمیں جمع کر دے، المجامع، جنگیں یا محفلیں ہمیں جمع کر دیں، تو یا جریر، اے جریر تو بھی اپنے آبا کو لے آ، تاکہ پتہ چلے ہمارے آبا کس شان والے ہیں۔ تو اب چونکہ شاعر جریر کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو ان آبا کی نسل سے نہیں ہے جن کی شان بلند ہے، تو لہٰذا حقارت کی نظر کی وجہ سے جریر اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یا جریر کہہ رہا ہے، تو یہ یا کے ساتھ ندا اس کے انحطاط منزلت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اجا جامع الدنیا لغیر بلاغت، اجا یہ حرف ندا ہے، اے دنیا کو جمع کرنے والے بغیر کسی مقصد کے، لمن تجمع الدنیا، تو کس کی خاطر دنیا جمع کر رہا ہے، وانت تموت، حالانکہ تجھے تو مر جانا ہے۔ تو یہاں چونکہ دنیا کو جمع کرنے والا بالعموم علی العموم غافل ہی ہوتا ہے، لہٰذا دنیا دار کو غافل شمار کرتے ہوئے حرف ندا بعید کے ساتھ ندا دی۔ اسی طرح یخرج النداء عن معنیہ الاصلی الی معنی اخری، حرف اسی طرح ندا بھی اپنے اصلی معنی سے دیگر معنی کی طرف نکل جاتا ہے، تستفاد من القرائن، جنہیں قرائن سے سمجھا جاتا ہے، تو ان اغراض میں سے کالزجر والتحسر والاغراء، کبھی تو وہ زجر ہوتا ہے، غرض یعنی ڈانٹ ڈپٹ، جیسے یا قلب ویحک ما سمیت لناسہن، اے دل
ویہا کا افسوس ہے تجھ پر، ما سمیت لناسہن کہ تو نے کسی نصیحت کرنے والے کو نہ سنا، لمر تمیتا جب تو نے تیر اندازی کی، ولا اتقیت ملاما اور نہ ہی کسی ملامت سے تو ڈرا۔ تو یہاں اپنے آپ کو جھڑک رہا ہے کہ اے دل تجھے کیا ہو گیا کہ تو ہر کسی کی جو ہے کسی کی بھی نصیحت کو تو تسلیم نہیں کرتا، تو تجھے کیا ہو گیا؟ تو یہ اپنے قریب والے دل کو یا بعید کے ساتھ استعمال کر کے یہ زجر مقصود ہے۔ اظہار افسوس، جیسے ایا قبر مان، اے مان کی قبر، کیف واریت جودہ، تو نے اس کی سخاوت کو کیسے چھپایا، وقد کان مین البر والبحر مترا، حالانکہ خشک و تر ہر چیز خشکی و تری اس کی سخاوت سے بھرے پڑے تھے، تو نے کیسے اس مان کو اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ تو اب یہاں بھی اجا کے ساتھ قبر کو ندا دینا، کوئی منادہ کو متوجہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں غرض اپنے افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ اغراء کی مثال، جیسے یا مظلوم و تکلم، اے مظلوم اب بول نہ تاکہ تیری مدد کی جا سکے۔ تو یہاں بھی مظلوم کو جو ہے اغراء، ایک اکسانے والی بات ہے کہ تو بول، آواز نکال تاکہ تیری مدد کو کوئی آن پہنچے۔ نموذج، ابنی ان اباک قارب یومہ، ابنی اے میرے پیارے بیٹے، ان اباکا بے شک تیرا باپ، قارب یومہ اپنے یوم وصال کے قریب جا پہنچا ہے۔ قارب، قاربا قریب کے معنی میں آتا ہے۔ فَإِذَا دُعِيتَ إِلَى الْمَكَارِمِ، تو اے بیٹے جب تجھے خوبیوں کی طرف دعوت دی جائے، فَعْجَلْ تو جلدی جا، تو ان خوبیوں کو پانے کے لیے جلدی کیا کر۔ تو یہاں ابنیا اپنا بیٹا اس کا قریب کھڑا ہے اور حرف ندا قریب کے ساتھ ندا دی جا رہی ہے، تو یہ اپنے حقیقی معنی میں حرف ندا استعمال ہو رہا ہے۔ یا من یرجی للشدائد کلہا، اے وہ شخص کہ جس سے امید کی جاتی ہے تمام مصیبتوں کے وقت، یا من الیہ المشتقی، اے وہ ہستی جس کی طرف شکوہ لے کے جایا جاتا ہے، والمفزع، اور جو تکلیف اور گھبراہٹ کی حالت میں پناہ گاہ ہوتا ہے۔ تو اب اس دور والے کو استغاثہ کیا جا رہا ہے اور حرف ندا یا ہے، حالانکہ وہ اس کے پاس موجود ہے یا وہ مر چکا ہے تو بھی اس کے لیے شاید ہو کلام، برکہ یہاں یا اصل وضع کے خلاف نداء قریب کے لیے استعمال کیا گیا۔ کیوں؟ منادہ کے بلندی مرتبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ابو عطیہ نے کہا، ایا من عاش فی الدنیا طویلا، اے وہ جو دنیا میں لمبا عرصہ رہ چکا ہے، وافنى العمر فی قیل وقال، اور جس نے عمر کو کیل و کال میں فنا کر دیا، واتعب نفسہ، اور جو اپنے نفس کو تھکا رہا ہے، فیما ان معاملات میں، سیفنا جو عنقریب ختم ہو جائیں گے، وجمع من حرام او حلال، اور جس نے حرام و حلال کو جمع کر رکھا ہے، حب الدنیا یعنی اترک الدنیا، اب تو دنیا کو چھوڑ دینا، تقاد الیک عفوا، تو یہ دنیا تیری طرف خود بخود آئے گی، الیس مسیر ذالک للزوال، کیا اس دنیا کا انجام زوال نہیں ہے، کیا یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو یہاں ایام ناشا، یہ منادہ بعید، دنیا دار اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن دنیا میں اس طرح مستغرق ہے کہ وہ حد درجہ غافل ہے، اس کا ذہن منتشر ہو چکا ہے، لہٰذا اس قریب والے کو ایا کے ساتھ جب ندا دی تو یہ خلاف وضع جو ہے حرف ندا کا استعمال ہے۔ یا ایہا القلب، اے دل، حل تنہاک موعظۃ، کیا کوئی نصیحت تجھے روک سکتی ہے،
او یحدثن لکطول الدہر نسیانہ، یا یحدثن، یہ یحدثو سے مخفف بانون ثقیلہ ہے، یحدثن لکطول الدہر نسیانہ، یا زمانے کی طوالت تیرے لیے نسیان پیدا کرے گی۔ تو اے دل، تجھے کیوں نصیحت کام نہیں دے رہی؟ تو یہ دل کے لیے جو قریب ہی ہے اس کو یا کے ساتھ ندا دی، تو یہ یا دور والے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ خلاف وضع شرود ذہنی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے منادہ کو بعید تصور کیا، حالانکہ وہ قریب ہی ہے۔ حسین، اے حسین، انی واعظ و مؤدب، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ففہم، سمجھ جا، فإن العاقل المتأدب، عقل مند آدمی ادب والا ہوتا ہے۔ تو یہاں حسین، جو حسین ہے وہ دور ہے لیکن حمزہ کے ساتھ ندا دی، تو یہ خلاف وضع ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وہ دوست حسین اس کے ذہن میں حاضر ہے۔ مشق نمبر 1، یا ادوات ندا کو بیان کریں، ندا قریب و بعید میں اس کا فرق جو بھی ہو اس کی وضاحت میں بیان کریں۔ بلاغی اسباب کا بھی ذکر ضروری ہے۔ تو یا صائد الجحفل، الجحافل محفلوں کو لشکروں کو کہتے ہیں، من للمحافل والجحافل والسرا، یعنی یا صائد الجحفل، اے لشکر جرار کو شکار کرنے والے، المرحوب جانبو، ایسا لشکر کہ جس کی ایک جانب سے بھی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ان اللیوسا، بے شک جو شیر ہوتے ہیں نا، تصید الناسا، وہ لوگوں کو شکار کرتے ہیں، احدانن، اکیلے اکیلے، لیکن تو پوری لشکروں کو شکار کرنے والا ہے، گویا تو شیروں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہاں یا صائد الجافل، اس کا منادہ قریب ہے، سامنے ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن یا کے ساتھ جو ندا دے رہا ہے، تو یہ اصل وضع کے خلاف علو مرتبت کی وجہ سے یا کا استعمال کر رہا ہے۔ ایا رب قد احسنت عودن و بدن، اے میرے رب تو نے احسنت اچھا کیا، عودن و بدن ابتدا و انتہا کو اچھا کیا، الیہ میرے لیے، فلم ینہد بے احسان کا شکر تیرے احسانات کو نہیں اٹھا سکے۔ تو یہاں ادات ندا ایا، یا اور ایا دور کے لیے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ تو قریب ہے، تو یہ علو مرتبت کی وجہ سے خلاف وضع حرف ندا بعید کو استعمال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ قریب ہے لیکن اس کی شان بڑی دور بلند ہے، لہذا حرف ندا بعید استعمال کیا۔ اسکان نامان الاراک تیکنو، سکان، اے سکان رہنے والو، نامان الارائک، نامان العراق یہ عرب کا ایک مقام ہے، جگہ ہے، اے نامان عراق کے رہنے والو، تیکنو یقین کر لو، بِأَنَّكُمْ فِي رَبْعِ قَلْبِي سکانو، کہ تم میرے دل کے گھر میں، ربعون منزل، تم میرے دل کے گھر میں ہی ایک کوٹھی میں رہنے والے ہو۔ تو ان دل کے اندر رہنے والوں کو، بلکہ نامان العراق میں رہنے والوں کو جو دور تھے، حرف ندا قریب کے ساتھ استعمال کیا، کیونکہ وہ دل کے اندر رہتے ہیں، دل کے قریب ہیں، ذہن میں حاضر ہیں، تو یہ خلاف وضع حمزہ حرف ندا قریب کو ذکر کیا۔ فرعون نے موسیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکایت کو بیان کیا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تجھے مسحور، جس پہ جادو کیا گیا وہ تصور کرتا ہوں۔ تو اس نے یا موسیٰ کہا تھا کیونکہ اس کے ظام باطل میں موسیٰ کا مقام مطلب حقیر تھا، تو اس نے یا موسیٰ کہا، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یا موسیٰ، موسیٰ کے علو مرتبت کی وجہ سے یا کا استعمال خلاف وضع بعید کے لیے کیا گیا۔ ابو عطیہ نے کہا، ایا من یعمل طول الحیات، اے وہ شخص جو لمبی زندگی کی امید رکھتا ہے،
وطول الحیات علیہ خطر، حالانکہ زندگی کا لمبا ہونا اس کے لیے خطرہ ہے. اذا ما کبرتا، جب تو عمر رسیدہ ہو جائے گا، وبان الشباب، اور جوانی تو سے جدا ہو جائے گی، فلا خیر فی العیش بعد الکبر، تو اس وقت بڑھاپے کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو ایا، یہ دور والا ندا استعمال کیا اس شخص کے لیے جو دنیا میں امیدیں لگائے بیٹھا ہے، یعنی حد درجہ غافل ہے، تو اس کے غفلت اور شرود ذہنی کی وجہ سے اسے بعید تصور کرتے ہوئے خلاف وضع حرف ندا بعید ذکر کیا گیا. متنبی نے کافور کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا جو اس کے سامنے پڑھا کہ یا رجاء العیون فی کل ارض، اے ہر علاقے میں نگاہوں کا مرکز، لم یکن رجائی غیر ان اراکا، میں یہ کلام کو سلیس کر کے میں نے پڑھ دیا کہ میری امید نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تجھے دیکھوں. تو یہاں جو یا رجاء العیون کا، تو متنبی نے کافور کے لیے یا رجاء العیون، کافور سامنے کھڑا ہے اور یا والا حرف استعمال کیا جو منادہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں چونکہ کافور وزیر تھا سیف الدولہ کا، تو علو مرتبت کی وجہ سے یہ حرف ندا بعید استعمال کیا گیا. لیکن ہمارے استاذ محترم ملک عطا محمد صاحب شیخ الادب یہ فرمایا کرتے تھے کہ متنبی چونکہ درباری شاعر تھا، میرا شریف ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاذ صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ متنبی کافور سے حسد کیا کرتا تھا. کافور وزیر تھا سیف الدولہ بادشاہ کا، تو درباری شاعر یہ تھا، یہ اکثر حسد میں جلا کرتا تھا کہ بادشاہ وزیر کو کیوں دیتا ہے نواز شاہ، اپنی مجھے دے. تو متنبی نے جب بھی کافور کی تعریف کی تو اس نے دو رخی الفاظ استعمال کی، اور یہ استعمال کیے کہ کافور کی تعریف میں متنبی کا جو بھی کلام ہے اس کے دو پہلو بند تھے. یعنی ہر جگہ بظاہر تو یہ مدح ہوتی ہے لیکن متنبی کے ذہن میں ہجو ہوا کرتی تھی. تو متنبی بھی چونکہ بلا کا ادیب تھا، تو اب اگر یہاں یہ بھی کہا جائے کہ متنبی نے یہ جو یا کا لفظ استعمال کیا، اس کی نگاہوں میں یہ کافور کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، بلکہ اسے وہ حقیر سمجھتا ہے، تو لہٰذا یہ حقارت کی وجہ سے بھی حرف ندا بعید کا استعمال ممکن ہے. اشک نمبر 2، مندرجہ ذیل اشخاص کو اس طرح ندا دیں کہ ادات ندا کا استعمال منادہ قرب و بعد کے لحاظ سے اصل وضع کے خلاف استعمال، ساتھ بلاغی غرض بھی بیان کریں. پہلا جملہ یہ کہ غائباً تحن الی لقائہ، ایک دور دراز پردیسی ہے جو اپنے وطن سے دور ہے، جو ملاقات کا شوق رکھتا ہے یا جس کی تو ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے آپ ندا دیں تو کس طرح استعمال کریں گے؟ ہے تو دور لیکن آپ حرف ندا قریب والا استعمال کریں تو ہم کہیں گے اے صدیقی، اے میرے وہ دوست، اکتب الیک رسالتاً، میں تیری طرف خط لکھ رہا ہوں. وقت بلغ الشوق غایتہ، کہ میری شوق محبت انتہا کو پہنچ چکی ہے. تو اسی طرح صفیحاً تنہا عن التحرز، ایک پاگل ہے، آپ اسے منع کرتے ہیں کہ وہ شریفوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہ کرے، تو کس طرح اسے آپ ندا دیں گے؟ تو وہ پاگل چونکہ قریب بھی کھڑا ہو، چونکہ وہ غافل ہے، تو اسے ہم ندائے بعید کے ساتھ ندا دے کر کہیں گے یا فلان اترک البضاعۃ، اپنا گھٹیا پان یہ چھوڑ دے، ولا توزی الکرام، اور شریف لوگوں کو ایذا نہ دیا کر. منصرفاً عن عملہ، ایک آدمی اپنے کام سے روگرداں ہے، تدعو الی الجد، آپ اسے محنت کی طرف بلائیں. تو چونکہ وہ غافل ہے، اس کا ذہن منتشر ہے، تو حرف ندا بعید استعمال کریں گے اور کہیں گے یا فلانو،
ارجع الی عملک، اے وہ شخص اپنے کام کی طرف آ جانا۔ تو اس طرح کے دیگر جملے بھی ہیں جن میں آپ پریکٹس کر کے جملوں کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ مشق نمبر 3، پہلا شعر ہے اعداء ما للعیش بعدک لذۃ۔ اعداء، ادا ادا یادو عدوان سے ہے، دوڑنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ حرف ندا ہے کہ اے تیز رفتار کوچ کر جانے والے، ما للعیش بعدک لذۃ، تیرے بعد زندگی میں کوئی لذت باقی نہیں رہی۔ ولا لخلیل بہجۃ بخلیلی، اور نہ ہی کسی دوست کے ساتھ کوئی خوشی باقی رہی ہے۔ تو چونکہ منادہ اس کا روپوش ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تو یہ اظہار تحسر کی خاطر اسے ندا دی جا رہی ہے۔ اس کی توجہ کو طلب کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ سیاق کلام بتا رہا ہے، مرثیے کا یہ شعر ہے، لہٰذا یہاں شاعر کی جو غرض ہے وہ اپنے افسوس کا اظہار ہے۔ یا شجاع اقدم، اے بہادر پیش قدمی کر، تقولو، یہ جملہ آپ اسے کہیں گے، لمن یتردد فی منازلۃ العدو، جو دشمن سے مقابلہ کرنے میں متردد ہے، تو آپ اسے یوں کہیں گے کہ اے بہادر آگے بڑھ، تو یہ اغراء ہے۔ دعوتک یا بنی فلم تجبنی، اے میرے بیٹے میں نے تجھے پکارا لیکن تو نے جواب نہ دیا۔ فردت دعوتی الی یأسا علی، تو میری پکار مجھ پہ مایوسی کی حالت میں لوٹی۔ اس کا بیٹا چونکہ مر چکا ہے تو یا بنیہ کے ساتھ اظہار تحسر ہے۔ باللہ، اللہ کے واسطے، قل لی، بولنا میرے ساتھ، یا فلانو، اے فلاں، ولی اقول، میں اپنے لیے بول رہا ہوں، ولی اسائلو، اپنے لیے ہی سوال کر رہا ہوں، اترید فی السبعین، بھلا کیا تو چاہتا ہے 70 سال کی عمر میں، ما قد کنت فی العشرین فاعلو، جو تو 20 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا، کیا وہ تو اب کام 70 سال کی عمر میں کرنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے واسطے بتا نا مجھے، اب کوئی بوڑھا شخص جب بچوں والے کام کرنے لگ جائے تو اس کی اس غفلت کو دیکھ کر اسے زجر و توبیخ کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے میاں آپ بچوں والے کام کرتے ہو۔ تو یہ انداز جو ہے اس سے غرض بلاغی زجر و توبیخ ہے۔ یا دار آتکا، اے آتکا کے گھر، حییت من دارن، تجھے گھر کی طرف سے سلام ہو، اے آتکا کے گھر، تجھے میرے گھر کی جانب سے سلام ہوں۔ سیرت فی کے اشعاری، میں نے اپنے اشعار تیرے بارے میں لکھے، فی کے و فی من فی کے، اور جو تیرے اندر مکین لوگ ہیں، گھر تیرے اندر جو رہنے والے ہیں ان کے بارے میں نے یہ اشعار لکھے ہیں۔ تو گھر کو کہنا یا دار آتکا، جس کے رہنے والے اجڑ چکے ہیں، تو یہ دار آتکا کو ندا دینا یہ بھی اظہار تحسر ہے۔ مشق نمبر 5، متنبی کے مندرجہ ذیل اشعار میں ندا کی غرض بیان کریں۔ یا عادل الناس الا فی معاملتی، اے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عدل کرنے والے مگر میرے معاملے میں، کہ تو عدل نہیں کرتا میرے معاملے میں۔ فیک الخصام، تیرے بارے میں ہی جھگڑا ہے، وانت الخصم والحکم، تو ہی مد مقابل، تو ہی میرا ثالث۔ اعیذھا نظرات منک صادقۃ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ان سچی نگاہوں کی۔ انتا سب شہما، کہ تو چربی شمار کرے، فی من شحمہ ورم، کہ جس کا موٹاپا سوجن ہے اس کو تو چربی محسوس کرے، تو میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو چونکہ اس کا ممدوح اس کے ساتھ عدل نہیں کرتا، تو یا عادل الناس کہہ کر اپنے منادہ کو اغراء
یعنی ابھارنا مقصود ہے کہ میرے معاملات میں کچھ عدل سے کام لے۔ کسر کیا ہے؟ اگلا قاعدہ ہے ہمارے پاس کسر، حسر، تخصیص۔ القصر تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص۔ کسر یہ ہے کہ کسی ایک معاملے کو دوسرے معاملے کے ساتھ خاص کر دینا مخصوص طریقے کے ساتھ۔ طرق القصر المشہورۃ اربعٌ۔ کسر کے طریقے جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 النفی والاستثناء، نفی اور استثناء کو ملانا، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا مگر اللہ ہے، یعنی اللہ ہی خدا ہے، معبود برحق ہے، تو یہ نفی اور استثناء کے ساتھ کسر ہے۔ تو ہنا یکون المکسور علیہ، ایک مکسور ہوتا ہے، ایک مکسور علیہ ہوتا ہے۔ مکسور علیہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے، جو حقیقت ہوتا ہے، یعنی کوئی خدا نہیں مگر اللہ کی ذات ہے، لہٰذا صرف اور صرف اللہ ہی خدا برحق ہے، معبود حقیقی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ جو ہے یہ مکسور علیہ ہے، الہ مکسور ہے اور اللہ مکسور علیہ ہے، جس پہ کسر کیا گیا، جس کو خاص کیا گیا وہ مکسور علیہ ہوتا ہے۔ تو نفی اور استثناء کی صورت میں جو مکسور علیہ ہوگا وہ ما بعد ادات الاستثناء، استثناء کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے وہی مکسور علیہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی نہیں ہے خدا مگر اللہ، تو کہیں گے اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ تو مثالیں یہ کہ لا یفوز الا المجد، کامیاب نہیں ہوتا مگر محنتی ہی، یعنی محنت کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے اور کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو دوسرا طریقہ انما، انما کے ساتھ بھی کسر ہوتا ہے، وَيَكُونُ الْمَكْسُورُ عَلَيْهِ مُؤَخَّرًا وُجُوبًا، اس صورت میں مکسور علیہ وہی ہوگا جو مؤخر پڑا ہوگا، چونکہ انما کے بعد دونوں ہوتے ہیں، جیسے انما الحیات تابن، انما الحیات تابن میں الحیات مکسور ہے، تابن مکسور علیہ ہے، تو یہاں تابن ہی مکسور علیہ ہوگا، یعنی زندگی محض تھکاوٹ ہے، زندگی تھکاوٹ ہی ہے، زندگی نری تھکاوٹ ہے، تو تابن جو ہے یہ مکسور علیہ ہے۔ تو ہم نے کسر کس میں کرنا ہے؟ دوسرے جز میں۔ اچھا العطف بلا، اگر عطف لا کے ساتھ ہو، جیسے کوئی کہ الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، زمین متحرک ہے ثابت نہیں ہے، زمین حرکت کرتی ہے رکی ہوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں او بل، یا جب عطف بل کے ساتھ ہو، جیسے مل ارض ثابتۃ بل متحرکۃ، تو ان دو صورتوں میں او لاکن یا لاکن کی صورت میں فَإِنْ كَانَ الْعَطْفُ بِلَا، اگر تو عطف لا کے ساتھ عطف ہوگا تو کان المکسور علیہ مقابلا لما بعدها، تو مکسور علیہ وہ ہوگا جو ما بعد کے مقابل میں پڑا ہے، جیسے الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، لا کے بعد ثابتۃ ہے، ثابتۃ کا مقابل متحرکۃ ہے، لہذا مکسور علیہ متحرکۃ ہوگا، یعنی زمین متحرک ہی ہے، مکسور علیہ کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے، زمین متحرک ہی ہے ثابت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْعَطْفُ بِبَل، اگر عطف بل کے ساتھ ہو یا لاکن کے ساتھ ہو تو مکسور علیہ جو ہوگا وہی ہوگا جو ان دونوں کا مابعد ہوگا، یعنی لاکن اور بل کے جو بعد میں آئے گا نا وہی مکسور علیہ ہوگا، جیسے مل ارض ثابتۃ، زمین ثابت نہیں، لاکن متحرکۃ، بل متحرکۃ، بلکہ وہ تو متحرک ہے، یعنی زمین رکی ہوئی نہیں ہے، زمین ساکن نہیں ہے، زمین تو متحرک ہی ہے۔ حسر اور کسر کا اگلا طریقہ ہے تقدیم و ما حق کو التاخیر، جس کا حق مؤخر ہے اسے پہلے لے آئیں تو اس مقدم میں کسر آ جاتا ہے۔ وَهُنَا يَكُونُ الْمَكْسُورُ عَلَيْهِ وَالْمُقَدَّمُ،
تو یہاں مکسور علیہ وہ ہوگا جو مقدم ہوتا ہے، جیسے ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک مفعول بھی ہے، اسے چاہیے تو یہ تھا کہ بعد میں ہوتا، نعبدو کا ہوتا، لیکن اس کو جب پہلے لے آئے تو اسی میں کسر ہو گیا، ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، تیرے سوا ہم تو کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یا جار مجرور ہے تو اس کا حق بھی ہے کہ وہ فعل کے بعد ہوں، لیکن اگر پہلے آ جائیں، جیسے علی الرجال العاملین نثنی، ہم تعریف کرتے ہیں کام کرنے والے لوگوں کی، تو معنی یہ ہوگا ہم کام کرنے والے مزدوروں کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ لکل قصر طرفان، ہر قصر کے دو طرف کنارے ہوتے ہیں، ایک کو مکسور اور دوسرے کو مکسور علیہ کہتے ہیں۔ ینقسم القصر باعتبار طرفہ قسمین، باعتبار طرفین، مکسور مکسور علیہ کے اعتبار سے قصر کی دو قسمیں، قصر و صفت علی موصوف اور قصر و موصوف علی صفت، یعنی کبھی تو صفت کا قصر ہوتا ہے موصوف پر، تو کبھی موصوف کا قصر ہوتا ہے صفت پر، جیسے لا یفوز الا المجد، کامیاب نہیں ہوتا مگر محنتی ہی، تو اب لا یفوز، فوز، یفوزوں میں فوز کامیابی ایک، تو یفوزوں میں فوز صفت ہے، اور جو مجد ہے یہ موصوف ہے، کیونکہ محنت کرنے والا یہ ایک ذات ہے جو موصوف ہے، اور محنت خود جو ہے یہ صفت ہے۔ تو اب کامیابی ممکن نہیں بلکہ محنتی کے ساتھ، گویا کامیابی کا انحصار جو ہے نا وہ محنتی پر ہے، لہذا اس جو صفت ہے نا فوز، اس کا قصر کیا گیا ہے موصوف کے اوپر، تو یہ لا یفوز الا المجدوں میں یہ صفت کا قصر ہے موصوف پر، صفت کا انحصار ہے موصوف پر، یعنی کامیابی نہیں مگر محنتی کے ساتھ، کامیاب نہیں ہوتا مگر محنتی ہی، تو یہ قصر صفت علی موصوف کی مثال ہے۔ اور دوسری مثال، انما الحیات تابن، زندگی تو نری تھکاوٹ ہے، تو اب مکسور علیہ تابن ہے کہ زندگی تو تھکاوٹ ہی ہے، اب تھک جانا یہ ایک صفت ہے اور زندگی موصوف ہے، تو یہ موصوف کا قصر ہے صفت کے اوپر۔ تو قصر کی مزید دو قسمیں، قصر حقیقی اور قصر اضافی۔ ینقسم القصر باعتبار الحقیقت والواقع قسمین، قصر باعتبار حقیقت اور باعتبار واقعہ، اس کی دو قسمیں، قصر حقیقی وہ ان یختص المکسور بالمکسور علیہ، وہ یہ کہ مکسور مکسور علیہ کے ساتھ حقیقت و واقعیت کے لحاظ سے اس طرح خاص ہو کہ وہ اس سے آگے غیر کی طرف بالکل تجاوز ہی نہ کرے، یہ قصر حقیقی ہے۔ اور قصر اضافی وہ ما کان الاختصاص فی بحسب الاضافۃ الی شیء معین، وہ ایک شے معین کے اعتبار سے مخصوص ہوتا ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کا وہ وصف حقیقی نہیں ہوتا، اس کا وہ وصف اضافی ہوتا ہے، جیسے لا یروی مصر من الانہار الا النیل، کہ مصر کو نہروں میں سے، دریاؤں میں سے صرف نیل ہی سیراب کرتا ہے۔ اور دوسری مثال، انما الرازق اللہ، رازق صرف اللہ ہی ہے۔ اور تیسری مثال، لا جواد الا علی، نہیں ہے کوئی سخی مگر علی۔ انما حسن شجاع، بے شک حسن بہادر ہی ہے۔ تو مزید اگر ہم غور کریں تو قصر حقیقی جو قصر اضافی ہے اس کی مزید تین قسمیں بن جاتی، قصر قلب ہے، قصر افراد ہے، اور قصر تعیین ہے۔ تو
یہ کسر کی جو مکمل وضاحت ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے کہ یہ کسر حقیقی کیا ہے، کسر اضافی کیا ہے، تو اس بارے میں مزید ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفصل بحث کریں گے۔ تو یہ اس فقیر کا جو یوٹیوب چینل ہے علمی خزانہ کے نام سے دینی خدمات کے جذبے سے سرشار عمل کر رہا ہے۔ تو جو احباب ہمارے اس چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو دینی خدمت سمجھ کر آپ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں اور میرے اس چینل علمی خزانہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آگے گھنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، طالب علموں، جو احباب بھی دینی علوم سے وابستہ ہیں اور عربی کے ان علوم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سنگ چلیں۔ یہ خالصتاً آپ کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے جذبے سے سرشار میں اپنی ان ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس میں کوئی تصنع نہیں ہے، میری ویڈیوز کا شاید وہ انداز بھی نہیں ہے، اس جو ہے طریقے پہ بھی نہیں ہے جو ایک پروفیشنل پیٹرن ہوتا ہے، اس کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن دوستوں، بھائیوں، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم دینی علوم کو شائع کریں، آپ احباب تک پہنچائیں۔ تو ضرور میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا خدمت گار محمد وارث بھوروی، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کی چادر دراز فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔